بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها منكرون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزو، ہم نے جو قرآن حکیم کا کل مطالعہ فرمایا تھا، اللہ کی ذات کریم نے اس میں ہمیں جو اس کی تخلیق ہے، تخلیق کی اس کی تدبیر ہے، اس کی رضاکی ہے، اور اس کی جو عبادات کا طریقہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی بندگی کا مستحق نہیں. یہ تین چیزیں ہم نے کل دلائل کے ساتھ اور ان کے ساتھ اللہ نے امر کہ بتاؤ، بار بار یہ سوالات کیے گئے تھے اور آخر میں کہا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں مانتے تو ان کو کہیں کوئی لائیں وہ ایسی روشن دلیل. اور ایک دعویٰ آپ نے کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب اگر ان کے پاس اس دعوے کی تردید کے اندر کوئی دلائل ہیں یا کوئی دلیل ہے یا کوئی ان کے پاس کوئی ایسی برہان ہے تو وہ پیش کریں، لیکن وہ پیش نہیں کر سکتے. آج جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ربوبیت کی یا الوہیت کی یا اللہ کے وحدہ لا شریک کی جو ایک صفت ہے وہ بیان کی ہے، اور بڑی نازک ہے، بڑی سمجھنے کے لیے ہے، اور اس کے اوپر بڑا غور کرنا ہے کہ یہ ایک ہی صفت جو ہے اللہ کے نزدیک ہونے کی بھی ہے اور اللہ سے پھر انسان کو بہت زیادہ گمراہ اور دور بھی کر دیتی ہے. اور وہ ہے قل اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ان سے پوچھو، پہلے جو ہم نے سوالات، پہلے اللہ نے اپنی تخلیق کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، پھر اللہ نے جو ساری دنیا کے 10 لاکھ قسم کی نباتات ہیں، 2 لاکھ قسم کی زندگی ہیں جن کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ بندوبست فرماتے ہیں، اور ہر جو نباتات ہے وہ اپنی ویسی ہی آگے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس جو پودے ہیں یا پھل والے ہیں یا پھول والے ہیں یا تو اکثر نر مادے ہیں یا ایک ہی پودے کے اندر اللہ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اس پودے سے اس جیسا ہی پودا دوبارہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح انسان سے انسان جیسا ہی انسان پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو ڈارون کی تھیوری یا مالثس کے جو نظریات ہیں جو یہودیوں کے یا جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، انسان جو ہے تخلیق ایسے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچا ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے. آج جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بیان فرمائی ہے ایک ایسی صرف قل اللہ،
خاطب کون ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے میرے محبوب؟ قل اللہ یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے؟ فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم رکھتا ہے؟ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں آئے، اور صبح کا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا سوال کرنے والا جتنا اس سے جانتا ہے اتنا ہی جس سے سوال کیا جا رہا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے جبریل جو تو جانتا ہے قیامت کے بارے میں وہی میں جانتا ہوں، اس سے آگے میرا علم نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کب اس نے آنا ہے۔ یہ آج غیب کی جو اب خدائی کی اور اہم صفت جو ہے علم غیب ہے کہ انسان اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے جس کو یہ علم ہوتا ہے کہ انسان کا حال کیسا ہے، انسان کا ماضی کیسا ہے، انسان کا مستقبل کیسا ہے۔ انسان اس سے مدد طلب کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ مدد کے لیے ہر وقت پہنچ سکتا ہے، اور مدد کے لیے وہی پہنچ سکتا ہے جس کو یہ غیب کا علم ہو کہ میرا آدمی یا میری مخلوق جو ہے جو میری بندگی کر رہے ہیں وہ کس حال میں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات کریم، وہ اللہ ہے جو حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، اس کے لیے سب کچھ شہادت ہی شہادت ہے، اس کے لیے کوئی چیز جو ہے ماضی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی پتا زمین پہ درخت سے نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ، یہ کوئی استقرار حمل نہیں ہوتا جو اللہ کے علم میں نہ، اور کن منازل سے وہ استقرار گزر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یا اپاہج ہوگا یا اندھا ہوگا یا پاگل ہوگا، یا کوئی بہت بڑا ذہین پیدا ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی دوسرے انسان کے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ اور امیدیں اللہ سے وہی لگاتے ہیں، اور یہی اس لیے اللہ نے کہا غیب کے معنی مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز، مستور ہے، پردوں میں ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اصطلاحاً اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے، وہ غیب۔ اور جن کی انسانوں کی جس چیز کے اوپر جن ذرائع کے اوپر، جن معلومات کے اوپر رسائی نہیں ہے، وہ غیب ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا بہت سی چیزوں ایسی ہیں جو فردن بعض انسانوں کے علم میں ہے، کہ بعض انسان جیسے ڈاکٹری کا علم ہے کہ یہ چوٹ لگ گئی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مخلوق کے فائدے کے لیے بعض انسانوں کو دی ہیں، اور وہ ایک محدود علم ہے، وہ ایک محدود علم ہے، اور وہ اللہ کا تھا۔ جیسے میں نے کل یہ پہلے بھی جب یہ صورت ہم نے شروع کی تھی تو اس کا نقطہ تعلیم میں نے عرض کر دی تھی کہ اس کا نقطہ تعلیم جو ہے وہ علم ہے۔ تو آج یہ علم کی بات اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر پوری نوع انسانی کے علم میں نہ کبھی کوئی سارا علم آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ اللہ جانتا ہے ہر چیز، اللہ وہ علم دیتا ہے جتنی انسان کو ضرورت۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو انسان، اس کے تعلق اس کا علم جو ہے وہ ساری مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، حاضر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے، اللہ وہی ہو سکتا ہے، رب وہی ہو سکتا ہے، عبادت اسی کی جا سکتی ہے جو پہلے کی رزاقی کا کہ کون ہے رازق، اللہ نے ثابت کیا کہ اللہ رازق ہے، کون ہے خالق، اللہ نے ثابت کیا کہ اللہ خالق ہے، کون اس سارے جہان کی تدبیر اور انتظام کر رہا ہے،
وہ اللہ نے ثابت کیا کہ یہ سارے بادلوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، پھلوں کا آنا، پھولوں کا لگنا، یہ سب انسانوں کا پیدا ہونا، اور پھر ڈگر سے جیسے کروڑ ہا سال سے، ارب ہا سال سے، پتہ نہیں کب سے یہ دنیا اللہ نے قائم کی ہے، اس وقت سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ درخت جو امرود کا تھا وہ امرود ہی پیدا کر رہا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین کے اندر آپ نے کانٹے بوئے ہوں اور پھول نکل رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی تدبیر بھی کی ہے، اور غیب کا علم، حقیقت کا علم اللہ کے علم میں ہے، باقی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس علم کو اس غیب کا دعویٰ کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کسی کے پاس کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں، اپنے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنا علم ضرورت کے مطابق پیغمبروں کو دیا، اور سب سے بڑا علم، سب سے سمندر جو علم کا تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تمام انبیاء کا علم ایک طرف، ہمارے رسول، ہمارے محبوب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف ہے، کیونکہ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، اس لیے سب کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن وہ بھی ایک اللہ نے جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق آپ نے ان کو لگ دیا۔ اس لیے الوہیت اور علم غیب کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان نے جس ہستی کے بارے میں بھی یہ بھی شک کیا ہے، شائبہ اس کے دل میں آیا ہے کہ یہ ولی، یہ خدا ہے، اس کے بارے میں اس نے یہ تصور ضرور کیا ہے کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ اب جو جھوٹے پیر ہیں، جھوٹے فقیر ہیں، صحیح تیوے لگا کے کہتے ہیں یہ ہوگا جی، وہ ہوگا جی، وہ اس لیے لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی شاید غیب کا علم ہے۔ اس لیے آج جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن عظیم، فرقان عظیم ہے، یہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب الف لام میم لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے یقین کامل کر لیں کہ جو غیب کا علم ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور جو باقی ہستیاں ہیں جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ قسمتیں کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے لوگ بھی ان سے منسلک ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ قسمتیں بنا سکتے ہیں، یا یہ کچھ رزق کے اندر یا اضافہ کر سکتے ہیں، یا ان کی جو اللہ کا ان کو قرب حاصل ہے، شاید اس لیے یہ دعوے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اپنا علم جتنا پیغمبروں کو دیا، اتنی ضرورت جو تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شمار مجھ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ رکھا، ساری فوج پانی پی گئی، پیالہ پھر بھی ابل رہا۔ آپ نے کنکریاں، جب ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، تو پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہ دیکھا آپ نے کہ ام معبد راستے میں ایک کٹلی تھی اور ایک بڑھی عورت تھی، آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کوئی گھر میں کھانے کے لیے چیز ہے؟ کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ لاگر بکری کس لیے کھڑی ہے؟ کہ یہ بکریوں کے ساتھ جا نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس لیے یہ گھر میں رہ گئی ہے۔ کہا اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں؟ کہتا اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو دھو لیں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا ہے اور دودھ نیچے آ گیا ہے۔ ام معبد نے بھی پیا، برتن بھی سارے گھر کے جتنے تھے بھر دیے، آپ تین جو سوال مہاجر تھے آپ نے بھی پیا، اور وہ سارے برتن بھر گئے۔ اور جب ام معبد کے خامد گھر آئے وہ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تین مسافر آئے تھے، ایک ایسا مسافر تھا کہ جیسے چاند چمکتا ہے ایسے چمک رہا تھا، میں بار بار اس کو نظریں اٹھا کے دیکھتی تھی تو پھر میں نیچے کر لیتی تھی، مجھے تجسس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا چمک ہے، اور وہ چمکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ کہا ہے ام معبد میں اسی کے انتظار میں تو بیٹھا ہوا تھا، پر سرپٹ دوڑے اور راستے میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا 3 افراد کے اوپر، ان کو اس کو پا لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور وہ بھی قسمت کا دیکھو نا جاور کہ وہ سراقہ کے پیچھے پکڑنے کے لیے گیا صرف 100 اونٹوں کے لیے،
اور کیا خرید کے لایا؟ جنت خرید کے لایا کہ گھوڑا آگے جاتا ہے نیچے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پیچھے چلے بھاگتا ہے، پھر ایمان طلب کرتا ہے، پھر ایمان بھی جب ایمان طلب کرتا ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں، میں آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں، میرے لیے جنت کی دعا کر دے، بس زبان سے نکل گیا کہ سراقہ تیرا کیا بنے گا جب تیرے ہاتھ میں فارس کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پھر وہ کنگن پہنائیں گے تو پھر جو سراقہ تھا دنیا سے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بعض بات ایسے معجزے آپ سے کروائے کہ آپ دیکھیں نا جی، ایک ڈنڈا ایک لاٹھی لے کے ابو دجانہ کو دے دی احد کے اندر، اور اس نے سرخ پٹی اپنے ماتھے پہ باندھی، کہا تلوار نہیں ہے، آپ اس طرح اس سے لڑائی کرو، اور اس ڈنڈے نے ایسا کرتب دکھایا کہ کتنے کافروں کو انہوں نے تحقیق کیا۔ یہ وہ معجزے اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو اللہ نے عطا ان کو کیے۔ اس سے پہلے بھی ایک معجزہ ہو چکا تھا جب ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے، اور جب زمزم کے اوپر حضرت عبد المطلب سے جھگڑا ہو گیا تو کفار کہتے تھے ہم نہیں کھودنے دیں گے، حالانکہ آپ نے 3 دفعہ خواب میں دیکھا کہ بار بار آپ کو حکم ہوتا ہے کہ کنویں کو کھودو، یہاں سے پانی نکالو، اور جب کھودنے کے لیے شروع کیا تو وہ لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا فلاں کہن ہے، اس کے پاس کاہنہ عورت ہے بھائی، شام کی طرف رہتی ہے، وہ اس سے فال نکلواتے ہیں، اس کے پاس گئے، راستے میں اونٹ بدک گئے اور ایک ٹھوکر لگی حضرت عبد المطلب کہ جو اونٹنی تھی زمین کے اوپر، تو زمین سے فوارہ نکلا، اور سب قافلے والوں نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ کنواں آپ کا ہے، آپ کو دیں، اللہ نے یہ معجزہ دکھا دیا، پھر پانی بالکل نہیں، اور اونٹنی کے پاؤں سے نیچے پانی نکلا۔ تو یہ تو اللہ کی آیات ہیں۔ تو یہ غیب جو ہے اس کے اوپر اسی بنا پر اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے جس قدر چاہے اپنی معلومات کا وہ گوشہ کھول دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ کسی غیب یا بعض غیوب کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پہ روشن کر دیتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جب جیسے سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی دوسرے کے پاس غیب کی کنجیاں نہیں ہیں۔ اور سورہ انعام میں إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ کہ قیامت کا ذکر جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وما کسی کے پاس نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا انما العلم عند اللہ، یہ اللہ کے پاس علم ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں نذیر ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں کہ ایک امتحان کی گھڑی آنے والی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کی ذات کریم قرآن مجید مخلوقات کے لیے علم غیب کی اس عام مطلق نفی پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اللہ بار بار یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امر کی صاف تشریح اللہ نے فرما دی کہ جو عام الغیب نہیں ہے، عام الغیب یہ ہر چیز کا علم نہیں ہے، وہ علم جو ضرورت ہے کافروں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو بہت عطا فرمایا ہے، باقی سارے غیب اللہ کو ہیں، اور ان کا غیب صرف اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے جو رسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے۔ اس لیے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ شان رسالت میں تخفیف کی جا رہی، نہیں، بلکہ شان رسالت میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کسی چیز میں بھی، نہ رزاقی میں رزق دینے میں، نہ تخلیق کرنے میں، نہ مخلوق کی تدبیر اور تنظیم کرنے میں، نہ غیب کے بارے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کی بات ہے، ذرا سمجھ لیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی سوال آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا کیا گیا جو اللہ نے خود اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے زمین کے اندر کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے، کس جگہ ہے، کیسے نہیں ہے، دریا کہاں سے بہنا ہے، کیسے بہتا ہے، باغوں کو بہار آنی ہے نہیں آنی ہے، زلزلہ آنی ہے، سب اللہ کے علم میں۔
اگر انسانوں کے علم میں ہوتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے وہ آیت بھول گئی ہے کہ کہا کہ اگر میرے علم میں کل کی بات ہوتی تو میں اپنے لیے سارے مفاد دوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے بتایا جائے کہ وہ لڑکی جنے گی یا لڑکا جنے گی. وہ نے پھر دوسرا سوال کیا کہ میں آج جو میں نے کمایا وہ تو مجھے علم ہے، مجھے بتایا جائے کل جو میں کماؤں گا وہ کیا ہوگا. اور اس نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا مجھے یہ تو پتہ ہے میں یہاں پیدا ہوا، میں کب مروں گا یہ مجھے بتایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ یہ غیب ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں. اگر ایسا علم ہوتا تو پھر دنیا کے اندر افراتفری پھیل جاتی کہ کل بم برسنے ہیں، ہمیں علم ہوتا تو ہم اپنے اپنے بچاؤ کر لیتے. اس لیے ہمیں موت آنی ہے، ہم فرشتے، ہمیں پتہ ہے موت کب آنی ہے، ہمیں پتہ ہے قیامت کب آنی ہے. اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. کہا ہے انس بن مالک مجھے یہ تو نہیں علم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو کہا کہ اگر تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو تیرا انجام بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں بھی اپنے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو راسخ فرمائے. اور یہ جو غیب اور حاضر ناظر، ہمیں اتباع کرنی ہے رسول کی، ہمیں یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب مسلمان ہوتا ہے تو شیب ابی طالب میں قید ہوتا ہے، مکے سے مدینے ہجرت کرتا ہے، احد کے اندر دانت شہید کراتا ہے، اور پھر یرموک کے اندر جاتا ہے، پھر تبوک کے اندر جنگ کرتا ہے. وہ تو زمین پہ لیٹتا ہے، پتھروں کے اوپر بیٹھتا ہے، پیٹ پہ اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو وہ اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ایمان کی فکر کیجئے اور ایمان کے اوپر قائم رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے. اور جو قرآن حکیم نے ارشادات فرمائے ہیں ان ارشادات، اللہ کے ارشادات کے اوپر عمل کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمارے ایمان کو مضبوط اور راسخ فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم اللہ جی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائیں. اللہ جی جو کمی کمزوریاں ہماری گفتگو میں ہیں اللہ کے اوپر ہمیں معافی عطا فرمائیں. اللہ ہمارے فلسطین کے بھائی، اللہ یقیناً اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے. اللہ مہربان ہو جائیے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجیے. اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما دیجیے. اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے. اللہ مسلمانوں کو اللہ متحد کر دے، ایک کر دے. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تنگدستوں کو غنی بنا دے. اللہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم برحمتہ یا